اور اندیکھی جہنم اور اندیکھے اللہ اور اندیکھی اس قدرت اور وہ لوح محفوظ پہ چلنے والے اقلام کو دیکھے بغیر تجھے پرفارم کر کے دکھائے گی. یہ ہے زندگی کا فلسفہ. تو اس میں ہم کب کہتے ہیں یا قرآن کب کہتا کہ بندہ مذبذب نہیں ہوگا, ہلے گا نہیں؟ ارے وہ ایمان ہی کیا جس کی دہلیز پہ شک آ کے گولیاں نہ چلاتا. وہ ایمان ہی کیا جس پر شہوت اپنے گھوڑے نہیں چلاتی. ہم فرشتے ہیں کوئی؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, پوری دنیا پوچھتی ہے آپ کو, شہرت بھی ایک عجیب فتنہ ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ مجھے شک کیوں آتا ہے. ایسی انہوں کہنے ہیں بھائی ایمان ہے گا تو شک آتا بھی ہے, ایمان ہوتا ہی نہیں تو شک کیوں آتا. شک کی قیمت ایمان کی لکڑی کو ہی کھانے آئے گی, کھائے گی لکڑی کو شک آگے کیا کھائے گا. تو اس زندگی کے سفر میں انسان کی کامیابی اس اختیار کو جو اللہ نے اس کو چنا تھا نہ دینے کے, اس کے ساتھ ساحل پہ بیٹھ کے کنویں کا مینڈک بننا نہیں ہے. جو لوگ اصل دینداری اپنے آپ کو موقوف کرنے کا نام کہتے ہیں کہ جی کیونکہ بہت خراب ہے, کیونکہ دور فتن ہے, کیونکہ علامت قیامت ہے, کیونکہ معاشرہ ہمیشہ سے ہی یہی تھا. قابیل نے حابیل کو ایک عورت کے پیچھے قتل کیا ہے, تو آپ کس معاشرے کی بات کریں گے؟ 21ویں صدی میں بہت خرابیاں کب نہیں تھی؟ خرابیاں تو اس جنت میں ہو گئی جب اس نے انا کا کبر کا نعرہ لگا دیا. تو آسمانوں کے اوپر سب سے بڑا ظلم کبر تھا, بطر الحق وغمط الناس, کہ میں بہتر ہوں اس سے, اور حق دلائل کے انبار لگا کے کھڑا ہوا ہے, اور کبر اس ٹائم پر اپنی نفس کی سن رہا ہے. تب غلاظت نہیں تھی نفس کے اندر. مسئلہ تھا کہ جب بھی مخلوق کو اختیار دیا, ٹیسٹ یہ ہے جس دن اختیار ملتا ہے, جس دن روح ماں کے پیٹ میں آتی ہے اس بچے میں, جس دن اہلیت وجوب اور اہلیت ادا کھڑی ہو جاتی ہے انسان, جس دن حکم تکلیفی لاگو ہوتا ہے, جس دن عاقل اور بالغ ہوتا ہے انسان, اس لمحے سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت تک ساری بلائیں نفس کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے القا شیطان فی امیت ہی بجھ جائے گا. یہ ایک خراب ہے کہ آواز اندر سے آ رہی ہوگی مگر بات شیطان کی ہوگی. بے فعل ہم فجورہا تقواہا خراب ہے. یہاں پر کہ اللہ کہتا ہے ہم بندے کے سینے کے اوپر اپنا پیغام اتارتے ہیں, الہام کرتے ہیں اس کو. ایک آواز وہ چل رہی ہوگی, ایک آواز شیطان کی چل رہی ہے. کچھ ماضی کے معاملات چل رہے ہوں گے, کچھ ماضی کے باطل عشق چل رہے ہوں گے سینے کے اندر, وہ یادیں چل رہی ہوں گی, وہ نفسیات کا پاگل پن چلے گا, گھوڑے لے کے چل رہا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ماں میں مولود یولد ولد فطرہ سے جو فطرت سلیمہ کا تباہی لگی ہوئی ہے, جو جو فطرت سلیمہ پہ بچہ ٹھیک بھیجا تھا, جو فطرت قبیحہ بن چکی ہے, وہ علیحدہ بند کر رہی ہو. شیطان علیحدہ بند کر رہا ہے نفس. پھر نفس کے اپنے اندر ان نفس الامارۃ بالسوء کے تحت شہوت علیحدہ بند کر رہی ہوگی. اور یہاں سے علم جو ہوگا وہ یقین کی پوڑیاں چڑھا نہیں چاہتا ہوگا. اس لیے قرآن کے سفر کی ابتدا میں علم کی تعبیر علم سے کی گئی ہے, لیکن ان تعبد اللہ کا انہ کا طرح کے لیول کے اوپر علم کو اللہ یقین کہتا ہے, علم نہیں کہتا. اس لیے اس سلسلے کے اختتام میں اور شروع میں, ابتدا میں اور وسط میں اگر علم یقین نہ بن سکا اور عمل صبر نہ بن سکا اور یقین شک کو ہرا نہ سکا اور صبر شہوت کو مار نہ سکا اور امید نے خوف کو نہیں تھام کے رکھا اور خوف نے امید کو نہیں تھاما
الایمان بین الخوف والرجاء والحب کے اس مصداق کے اندر توازن نہ قائم کر سکا کہ امید پکڑتا ہے تو خوف نکل جاتی ہے، خوف پکڑتا ہے تو امید چلی جاتی ہے، امید خوف کو سنبھال ہی رہا ہوتا ہے کہ کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، محبت دم توڑ دیتی ہے، محبت تھامنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے وسوسے آ جاتے ہیں، وسوسوں کو سنبھال کے شک کو منہ دے رہا ہوتا ہے وہاں شہوت آ جاتی ہے، وہاں شہوت سنبھال رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بخل اور شاہ شروع ہو جاتا ہے، کنجوسی کو منہ دے رہا ہوتا ہے شجاعت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، شجاعت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے جو ہے اللہ کا بھلا کرے ایک اور نفسیاتی امراض آ جاتا ہے، ان سب کو سنبھال ہی رہا ہوتا ہے تو انسان تھوڑا سا بزدل ہو جاتا ہے، کہیں کسلان آ جاتا ہے، کہیں نسیان آ جاتا ہے، پھر کبھی کبھی کسی اور کا فرمان آ جاتا ہے، انہی فرامین کو سنبھالنے کے بیچ میں وقت بھی بین ذالک سبیلا وہ توسط اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اور دلیل آ جاتی ہے کہ جب کتے کو پانی پلانے والی کو جنت مل سکتی ہے تو اتنی جنگ و جہد کرنے کی کیا ضرورت ہے زندگی میں بھائی، رضا بالقلیل پہ استقرا کر کے بیٹھ جائے تو اس اختیار کے ساتھ ایک پارٹی ایک صنف موقوف ہو کے بیٹھ گئی کیونکہ اختیار زیادہ استعمال ہوگا گناہ زیادہ ہوں گے، اختیار زیادہ استعمال کرے گا سلطنت بڑی کرے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ٹینشن اور زیادہ، زیادہ چیپٹر کھل جائیں گے، زیادہ دوستیاں، زیادہ معاملات، زیادہ امتزاجات، زیادہ شخصیات، زیادہ شہوات، تو کچھ لوگ ملے ڈر گئے، لوگ ملے لوگ ڈر گئے، اور جنہوں نے تجربہ کیا انہوں نے توازن، علم، عقیدہ، منہج، اصل، سلف اور یہ ساری جو لڑی 1400 سال کی ہے اس کی شان اور اس کی آن رکھی ہی نہیں، مروبیت کا شکار ہو گیا، کوئی مغلوبیت کا شکار ہو گیا، کوئی گیم ہی چھوڑ کے چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ اس لیے زندگی ایک بڑا سفر ہے، لمبا سفر ہے جو ایک درس میں تو سکھائی نہیں جا سکتی، لیکن ساحل پہ بیٹھ کے دم توڑ کے کاش اگر مگر چونکے چنانچہ والے سے آدمی یہ ضرور کہے گا کہ ساحل پر بھی تجھے اللہ اتنا ہی ملے گا، اللہ بھی جتنی جنگیں بڑھیں گی، جتنا جہاد بڑھے گا اللہ بھی تجھے زیادہ ملے گا، وہ موت سے وہ توکل وہاں بیٹھ کے کیسے اس طرح ہو سکتا ہے جب تک تو میدان عمل میں نہیں آئے گا۔ تو اس اختیار کو سنبھال کے صبر اور شکر کا میزان گرم کر کے یقین اور صبر کو قائم رکھ کے اور نفسیات پر جو ڈینٹ پڑتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہ کے، ایمان والے کا دل نہیں کرتا کہ وہ زیادہ بات چیت کرے، وہ رہبانیت پسند ہے سب کو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی باہر نہیں، تو کثرت الضحک تمہیں تو قلوب بھی کھڑی ہے، زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے، تو جب اللہ کا شعور لوگوں کے اندر بیدار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تارے کی دنیا من کے چھوڑ دو، دل سب کا ہی کر، امتحان یہ نہیں ہے، امتحان ہے اس عقیدے، اس نظریے، اس فلسفی کو زندہ رکھ کے اس دنیا کے اندر اس اختیار سے بڑے کام کرنا، عبادت کرنا، عبادت کو اس اختیار کو بیلنس کرنے کا نام ہے۔ جب انسان کا دماغ زیادہ ترقی ملے گی پھر فساد، غربت بھی فساد، فقیری بھی فساد، امیری بھی فساد، سیاست بھی فساد، اجتماعیت بھی فساد، انفرادیت بھی فساد، سب فساد اگر اس کے اندر علم نہیں ہوا۔ آخری جملے کہہ کے ختم کروں گا، جب کا بہت وقت لے لیا ہے، اس لیے میں نے بہت تلاش کیا، کیونکہ ہم جنگی آدمی ہیں، جنگیں لڑے ہوئے لوگ ہیں، اور قوم کو کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ بہت سے لوگ نا یہ گہری، دقیق، عمیق، فہیم، باب فعیل والے سیکھیں کو ہضم نہیں ہوتے تھا، تو آپ سادہ سہل سیدھے طریقے سے بتائیں انقلاب کیسے آئے گا، اور آسان الفاظوں میں بیان کریں کہ اگر مجھ سے بھی غلطی ہو
زندگی کا اس ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں انفرادی اس بیماری میں کیا کروں؟ آسان فارمولا دیں شیخ صاحب، زیادہ گہری پیسے نہ کریں، اصطلاحات سے بھری۔ تو پھر ہم نے تلاش شروع کی کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ کلی فارمولا دیتا ہے کہ اگر کچھ خراب ہو رہا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد تیری طرف سے ہوگا، خیر اللہ کی طرف سے ہوگی، تو ہم کہاں رجوع کریں گے؟ تو ایک آیت پہ اللہ نے ایسا سوچ دیا، ایسا اللہ نے دل کھولا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر انسانوں پر ہم نے وہ ایک احسان کیا تھا نا اختیار والا، تو دوسرا احسان ہم نے اس پر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے اسے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس کی نفس کے حوالے نہیں کیا، اس کو ہم نے ان میں ایک نبی بھیجا۔ اگر ہم اسے کہتے ہیں جا رستہ خود انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، جا اپنے راستے خود تلاش کر، اور تجھے تیرے عقل کے حوالے کر دیتا۔ تو دیکھیں عقل نے آج کیا، عقل نے کیا کیا، آج دیکھیں عقل نے کیا کیا۔ اگر عقل نے حسن پیش کیا تو عقل نے گواہ بھی بہت پیش کر دیا، ہم منکر نہیں عقل کے۔ اگر الہام نے کچھ پیش کیا اچھا، تو الہام نے دوسری جگہ پر غلطیوں کی وجہ سے فساد بھی کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو آپ کے نفس کے حوالے نہیں کیا، ہم نے نبی بھیجا، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک پیغام بھیجا، ایک گائیڈ لائن بھیجی تھا۔ لے لے یہ جو سب کا ایک نعرہ ہے نا، مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ بہت بڑی سوچ ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے نہیں کوئی سمجھ سکتا، اٹے قدر نہیں سمجھ سکتا، یہ ہر بڑے چھوٹے کا، اور یہ ہمارا بھی مزاج ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہماری درد کو کوئی نہیں، ہماری تکلیفیں اور پیچیدگیاں کیسے کوئی سمجھے گا۔ ہر انسان اس بے روحی میں بیٹھا ہے کہ اس کی زندگی ایسی طوفانوں سے گزر گئی، کسی اور کی ہوگی، گرچہ اللہ کہتا ہے وفوق کل علم وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم ہر کے اوپر ایک دوسرا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم بس بات ختم کر رہا ہوں آپ کی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو انہی میں سے ایک معیار بھیجا، ایک فارمولا بھیجا، وہ 4 کام کرتا تھا۔ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کے تحت اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کو کرتے ہوئے، اس چیلنج کو قائم رکھتے ہوئے، شیطان اور نفس کے فتنوں سے بچ کے دنیا کے اندر کچھ کر رہے ہیں نا، جب ان کا آگے پیچھے کچھ ہل جائے، جب ان کے نفس کے اندر ان کو رستہ نہ ملے، جب ان اندھیروں میں روشنیوں کی وہ کرنیں نصیب نہ ہو رہی ہیں اس میں، تو نبیوں کے پیغام کی طرف رجوع کرے۔ بڑے سے بڑے چودھری بھی جو گزرے ہیں نا، انہیں کتاب اللہ کھول نہیں بیٹھ سکتے، یہ مجبوری بھی ہے، یہ مجبوری بھی ہے کھولنا، اور یہ ضرورت وقت بھی ہمیشہ ہی رہے گی، کتاب کے بغیر نہیں پہنچ سکتے آپ۔ اللہ کہتے ہیں وہ 4 کام کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، انبیاء آ کے لوگوں کو ریمائنڈ کراتے تھے، یاد دلاتے تھے چیزوں کو، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے نفس کے اندر سفر دنیا سے سفر آخرت کے اس جہد کے اندر جب ان کو ڈنڈ پڑتے اور نفسیات آگے پیچھے ہو کے افراد تفریق کا شکار ہوتی، وہ اسے بیلنس کرتے آگے۔ اگر امید نے فرقہ بنایا ہوا ہے، اور خوف نے ایک فرقہ بنایا ہوا ہے، اور محبت نے ایک فرقہ بنایا ہوا ہے، اور توکل نے غلط اصول اٹھا لیے، وہ اس کو ٹھیک کرتے آگے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اس اگر زیادہ اپنا ہو گیا اور اللہ کا کم ہو گیا، اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ اللہ کا ہوا ہے تو دنیا ترک کر گیا، اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ دنیا کا ہو گیا اور انفرادیت میں چلا گیا تو اس کو اجتماعیت میں لاتے ہیں۔ اجتماعیت کی تحریکوں میں چلا گیا ہے اور تزکیہ نفس کو چھوڑ کے، وہ اعتکاف چھوڑ کے، وہ تھوڑی بہت جو ایک انسان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے ہر وقت تحریک ہی گھس گئی ہے، اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ وہ کبر کو، حسد کو بیلنس کرتے ہیں۔ وہ اندر کے انفیریئر احساس کمتریوں کو بیٹھ گیا تو اٹھاتے اس کو، بہت زیادہ اوپر ہو گیا نا، ربکم الاعلیٰ ہو گیا تو اس کو نیچے لاتے ہیں، وہ توسط اختیار کراتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز ہے تزکیہ، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اسے اصول پڑھاتے ہیں۔
शैء अला मौदिही, चीजों को रखने का ढंग सिखाते, हराम और हलाल की पहचान सिखाते, किस महल में कितनी किस वज़ा कता शरा से करनी है वो सिखाते इल्म। और फिर उस इल्म के बाद अपने अंदर उस बनी हुई ताकत को, जिसे शऊर कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और हिकमा, इसलिए अगर आज कोई फर्द, कोई माशरा, कोई हुकूमत, कोई मुल्क, कोई सूबा, कोई इदारा तीनों चीज़ों से मार खा रहा होगा, या नेक बहुत होंगे मगर इल्म नहीं आता होगा, तज़किया नफ्स हो और इल्म ना हो तो भी बर्बादी, और इल्म हो और तज़किया ना हो तो शैतान ने यही तो किया था। इल्म हो और नफ्स की पाकीज़गी भी हो मगर इल्म इस्तेमाल करने के लिए महल में दलील की ताकत इस्तेमाल करने का मनहज ही नहीं आता तो भी बर्बादी। बोलना कुछ था, निकाल कुछ दिया। ये तीनों का इम्तिजाज हो तो ही इंसान की तरक्की और असल कामयाबी है कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए रास्ता ना छोड़े। आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी जुमला खत्म करने से, जो बैठे हुए हैं, ठीक है, खैरुन मिन अस्साई अल-माशी खैरुन मिन अस्साई, यह हदीस बहुत बहरहाल याद रखना। जो बैठा है उस पर भी खड़ी है ये इम्तिहान खड़ा, जो चल रहा है उस पर भी खड़ा है, जो दौड़ रहा है उस पर भी खड़ा है। उस इख्तियार को मौकूफ करके और जो बैठा हुआ है ना डर के, उस पर भी सवाल खड़े हैं। जो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते करते फिरौन बन गया, उस पर भी खड़ा है। जिंदगी एक सख्त इम्तिहान है दोस्तों, इसमें बैठ के भी कुछ नहीं मिलना, दौड़ के भी कुछ नहीं मिलना, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आंख खोले ना तो जिस्म जवाब दे चुका हो। जब आंख खोले तो जिंदगी औरों के दरों पर उन्हें मजबूत करने में और कभी करने में लग गई। जब शऊर की आंख बेदार हो तो इल्म के दरवाजे बंद हो चुके हों, ऐसा ना हो। कौमों की सिविलाइजेशनल जंग में, जहाँ इज्तिमाई जंग चल रही है हमारे नजरिए की और उनके नजरिए की, एक गहरा शख्स इस दर्द में होता है, शायद आप नहीं समझ सकेंगे, कि एक पीढ़ी फिर जाएगा, एक पीढ़ी फिर जाएगा, फिर मैं बेटा। यहाँ जितने मुरब्बी बैठे, मेरे सालसा बैठे हैं, मेरे मशाइख बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं खानदान के, आप पूछें हमसे, अगर एक पीढ़ी जाती है फिर वो भाग जाता है, कितने मुंडे दस जाने में मदरसे से, हमने तो देखा है, फिर मैं पे जाऊंगा, और वो हर पीढ़ी के अंदर मुकाबले में चीज पेश कर रहा है जो पहाड़ बन के खड़ी हुई है। तो अपनी इनफरादियत पे अगर खुश रहना है तो अल्लाह तो जन्नत दे देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इनफरादियत जो इज्तिमाई ज़ब्त के अंदर आके जमती हुई, कितना नुकसान हो गया। कुछ लोग नेक भी हुए तो अपनी ज़ात तक ही रह गए। मुश्किल सफर है अल्लाह ताला इस पूरे सफर में, बड़ी बात है उसे उस तवाज़ुन में रखे, उस बैलेंस में रखे, इंसान बना के रखे, सच्चा बना के रखे, मुत्तकी बना के रखे, फोकस रखे, उसे उन जज्बों की तरफ गामजन रखे। दुश्मनों की पहचान करे, फत्तखिज़ू अदुव्वा, उसे उस इत्तिखाज़ को समझाए। दुश्मन मानना नहीं है, दुश्मन एग्रेशन पे आगे बढ़ के समझना है। उसे समझाएं कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ जा रही है। मोमिन बेवकूफ नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि चल रहा है। ये तो कौम ही इल्म के मिज़दार में खड़ी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त भी अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी अल्लामा इंसान मालूम की इल्म वाली कौम थी। ये डूबे हुए लोग थे, गहरे लोग थे, इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था। जिस गली से गुजरते थे वहां शैतान भी हाथ जोड़ के भागता था कि यार ये बड़े डूबे लोग हैं, बड़े अजीब लोग हैं, ये हैंडल नहीं होते, ये संभाले नहीं जाते, क्योंकि उनके पास कुरान में डूबा हुआ फहम था। तकल्लुफ और फॉर्मेलिटियां कम थी मगर इल्म पे डेप्थ थी, गहराई थी, क्लीन कार नहीं करना था। अल्लाह मुसलमानों को वो महराज नसीब करे। कहीं सुनी बात में जो गलतियां थी सब पे थी, जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह हमेशा रहता।
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم.